خوش آمدید۔ آج ہم فن کی دنیا کے ایک ایسے بڑے پراسرار واقعے کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف بوسٹن شہر بلکہ سچ پوچھیں تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی بالکل۔ یہ کہانی ہے 18 مارچ 1990 کی رات کی۔ بوسٹن کا مشہور زمانہ ایزابیلا سٹیورٹ گارڈنر میوزیم، اور وہاں ہوئی تاریخ کی سب سے بڑی آرٹ ڈکیتی۔ ہمارے پاس اس پر ایک تفصیلی مضمون بھی ہے جو اس کیس کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتا ہے، اور جو سوالات آج تک حل نہیں ہوئے ان پر بھی۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں ہے، ہم اس مضمون کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس واردات میں اتنا غیر معمولی کیا تھا، چوروں کا طریقہ کیا تھا، ان کے انتخاب میں یہ جو تضاد نظر آتا ہے، یعنی کچھ بہت قیمتی لے گئے کچھ چھوڑ گئے، اس کا کیا مطلب ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ معمہ آج تک حل کیوں نہیں ہوا؟ 3 دہائیاں گزر گئی۔ جی، 30 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہ گتھی آج بھی ماہرین کو الجھائے ہوئے ہے۔ واقعی؟ اور دیکھیں، یہ کوئی عام چوری تو تھی نہیں، مطلب ریمبرانٹ، ورمیئر، ڈیگا، اتنے بڑے نام، ان کے شاہکار جن کی قیمت آج شاید آدھے ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو۔ جی، اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ راتوں رات ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو آئیے اس مضمون کے ساتھ اس کیس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ ضرور۔ تو پہلے ذرا منظر کو سمجھ لیتے ہیں۔ 1980 کی دہائی کا آخری حصہ چل رہا تھا، بوسٹن شہر، اور وہاں یہ ایزابیلا سٹیورٹ گارڈنر میوزیم۔ یہ میوزیم صرف اپنے آرٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عمارت، اپنے ماحول کی وجہ سے بھی خاص تھا۔ بالکل۔ ایزابیلا گارڈنر نے اسے ایک وینیشین محل جیسا بنوایا تھا، اور ان کی وصیت تھی کہ کلیکشن کو ہلایا بھی نہ جائے۔ اچھا، یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ میوزیم خاص طور پر اپنے اولڈ ماسٹرز کے لیے مشہور تھا، یعنی وہ پرانے یورپین پینٹرز، 18ویں صدی سے پہلے والے، ریمبرانٹ، ورمیئر۔ یعنی خزانہ تھا ایک طرح سے۔ بالکل۔ یہ میوزیم خود ایک زیتا جاگتا فن پارہ تھا، تو اس کی شہرت، اس کا خزانہ، اور شاید اس وقت کی سیکیورٹی جو اتنی جدید نہیں ہوگی۔ ہاں، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو۔ جی، ان سب چیزوں نے اسے چوروں کے لیے ایک بہت آپ کہہ لیں پرکشش ٹارگٹ بنا دیا تھا۔ یہ صرف پینٹنگز نہیں تھیں، یہ تاریخ تھی، ثقافت تھی۔ اس کی اہمیت مالی تو تھی ہی، ثقافتی اور تاریخی تو بے پناہ تھی۔ صحیح۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ اس جگہ کی یہی خاص بات شاید اس کے لیے خطرہ بن گئی۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں واردات کے طریقے پر۔ 18 مارچ کی رات سینٹ پیٹرز ڈے گزرا ہی تھا، رات کے کوئی 1:15 بجے کا وقت ہوگا، 2 لوگ بوسٹن پولیس کی وردی میں میوزیم پہنچے، اور انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو کہا کہ جی ہمیں کوئی گڑبڑ کی اطلاع ملی ہے، اندر آنا ہے۔ یہیں سے ان کی چالاکی شروع ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جیسا مضمون میں بھی ہے، یہ دکھاتا ہے کہ چور کتنے پلانڈ تھے۔ انہوں نے انسانی نفسیات کو سمجھا، انہوں نے تالے نہیں توڑے، الارم نہیں کاٹا۔ نہیں، انہوں نے سیکیورٹی کی سب سے کمزور کڑی، یعنی انسان، گارڈ، اس کا فائدہ اٹھایا۔ پولیس یونیفارم کا استعمال کیا، اتھارٹی دکھائی، گارڈ کا اعتماد جیتا، اور اسے پروٹوکول توڑنے پر مجبور کیا کہ وہ انہیں اندر آنے دے۔ یعنی ایک کیلکولیٹڈ قدم تھا۔ بالکل، ایک رسک تھا جو کامیاب رہا۔ مضمون میں یہ بھی ہے کہ ایک گارڈ نے کوشش بھی کی انہیں روکنے کی، پروٹوکول کے مطابق، لیکن انہوں نے اسے باتوں میں لگا لیا، قائل کر لیا۔ جی۔ تو یہ صرف وردی کا روب تھا یا ان کی گفتگو، ان کا اعتماد بھی تھا؟ کیا لگتا ہے، کوئی ٹرینڈ مجرم تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جس اعتماد سے انہوں نے گارڈ کو قابو کیا نا، وہ پیشہ ورانہ مہارت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انہوں نے گارڈ کو ہتھکڑی لگانے سے پہلے یہ تک کہا کہ مجھے پتا ہے تم پر مشکل وقت ہے، پر یہ گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل فلمی سین لگتا ہے۔ ہاں، یہ شاید گارڈ کو نفسیاتی طور پر مزید الجھانے کے لیے تھا تاکہ وہ مزاحمت نہ کرے، اور جب وہ اندر آ گئے، دونوں گارڈز کو قابو کیا، انہیں تہہ خانے میں باندھ دیا، تو بس پورا میوزیم ان کے حوالے تھا۔ اور ان کے پاس وقت کتنا تھا؟ تقریباً 81 منٹ، 1.5 گھنٹے کے قریب۔ 1.5 گھنٹہ؟ یہ تو کسی بھی ڈکیتی کے لیے بہت لمبا وقت ہے۔ غیر معمولی طور پر لمبا۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے پراسرار پہلو شروع ہوتا ہے۔ مضمون کا ایک اہم نقطہ یہی تضاد ہے کہ چوروں کا داخلہ تو بڑا منظم تھا، سوچا سمجھا۔ جی۔ لیکن ایک بار اندر آنے کے بعد جو چیزیں انہوں نے چرائیں اور جس طرح چرائیں،
وہ حیران کن حد تک بے ترتیب لگتا ہے، غیر پیشہ ورانہ۔ موشن ڈیٹیکٹر سے پتہ چلتا ہے وہ کہاں گئے، لیکن ان کے انتخاب میں کوئی واضح منطق نہیں ہے۔ یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے۔ اگر وہ اتنے ہی منظم تھے تو انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ میوزیم کی سب سے قیمتی پینٹنگ ٹائٹین کی یوروپا کا ریپ کہاں ہے۔ وہ اس کمرے میں گئے بھی، ریکارڈز بتاتے ہیں، لیکن اسے چھوڑ دیا۔ دوسری طرف انہوں نے ورمیئر کی کنسرٹ چرا لی، جو شاید اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی چوری شدہ پینٹنگ مانی جاتی ہے۔ اور ریمبرانڈ کی واحد سمندری پینٹنگ گیلیلی کے سمندر پر طوفان، وہ بھی لے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے ریمبرانڈ کا ایک چھوٹا سا سیلف پورٹریٹ بھی چرایا، بالکل چھوٹا سا، ایک ڈاک ٹکٹ جتنا۔ ڈاک ٹکٹ جتنا؟ اس کی کیا منطق ہوئی؟ کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ اور یہی نہیں، مضمون میں لکھا ہے کہ انہوں نے ریمبرانڈ کی 2 بڑی پینٹنگز کو فریم سے کاٹا ہے، مطلب چھری سے۔ جی بالکل بے دردی سے کاٹ کر نکالا۔ یہ کسی ایسے بندے کا کام لگتا ہے جسے آرٹ کی نزاکت کا اندازہ ہی نہ ہو، یا جسے بس کینوس چاہیے تھا۔ اس سے تو پینٹنگ کو شدید نقصان پہنچا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ رویہ ان کی شروع کی چالاکی سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جلدی میں تھے، یا انہیں پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کئی تھیوریز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں شاید لے جانے میں آسانی کے لیے کاٹا، لیکن یہ فن کی دنیا میں تو ناقابل معافی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ چور خود ماہر نہیں تھے، کسی کے کہنے پر کام کر رہے تھے۔ کسی کے کہنے پر؟ یہ بھی ایک امکان ہے۔ جی۔ اور پھر وہ ایک پرانا چینی کونسی کا گلدان، گھو کہتے ہیں اسے شاید؟ جی، گو۔ وہ بھی لے گئے۔ مضمون کہتا ہے اس کی تاریخی اہمیت تو تھی، پر مالی قیمت ان پینٹنگز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا باقی چیزوں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہی بے ربطگی تو تفتیش کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہی ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، اگر مقصد صرف پیسہ تھا تو زیادہ قیمتی چیزیں کیوں چھوڑیں؟ اگر خاص چیزیں چرانی تھیں تو انتخاب اتنا عجیب کیوں؟ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید 2 الگ الگ گروپ تھے، یا وہ کسی ایسی لسٹ پر کام کر رہے تھے جو کسی عجیب ترجیحات والے بندے نے بنائی تھی۔ چینی گلدان والی بات تو واقعی بہت عجیب ہے۔ جی، کیونکہ وہ اولڈ ماسٹر پینٹنگ نہیں تھی۔ اچھا، تو میوزیم میں موشن ڈیٹیکٹرز نے ان کی حرکت ریکارڈ کی، سی سی ٹی وی بھی تھے؟ لیکن کہتے ہیں اس زمانے کی ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی، شاید ریکارڈنگ زیادہ کام نہیں آئیں۔ اور پھر 81 منٹ بعد وہ 13 چیزیں لے کر اسی دروازے سے نکل گئے جس سے آئے تھے؟ جی۔ اور پھر غائب؟ بالکل۔ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اتنی دیر اندر رہنا اور پھر آرام سے نکل جانا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ بہت پر اعتماد تھے، یا سیکیورٹی بہت کمزور تھی؟ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ بہت پر اعتماد تھے، یا انہیں باہر نکلنے کا محفوظ راستہ پتا تھا، یا پھر سیکیورٹی کا رسپانس بہت سست تھا۔ مضمون میں ذکر ہے کہ الارم بجنے کے باوجود پولیس کو اطلاع دینے میں دیر ہوئی۔ ان کا اس طرح غائب ہو جانا، جبکہ ان کی موومنٹ کا ڈیٹا تھا، یہ دکھاتا ہے کہ ان کا فرار کا پلان بھی اتنا ہی مؤثر تھا جتنا داخلے کا۔ اس واقعے کو آج 30 سال سے زیادہ ہو گئے۔ جی۔ ایف بی آئی نے اتنی لمبی تفتیش کی، لاکھوں ڈالر انعام رکھا، ہزاروں سراغوں پر کام کیا، بوسٹن مافیا، آئرش ریپبلکن آرمی، نہ جانے کن کن پر شک کیا گیا۔ نتیجہ 0۔ آج تک نہ وہ فن پارے ملے، نہ کسی کو سزا ہوئی۔ یہ تو فن کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانیہ ہے، المناک باب ہے۔ یہ صرف $500 ملین کا نقصان نہیں ہے، یہ ثقافتی ورثے کا نقصان ہے۔ ورمیئر کی کنسرٹ، دنیا میں اس کی کل 35 کے قریب پینٹنگز ہیں۔ صرف 35؟ جی۔ اور ریمبرانڈ کی اس سمندری پینٹنگ، وہ اس کی واحد سمندری پینٹنگ تھی۔ ان کا غائب ہونا ایسا ہے جیسے تاریخ کے صفحے پھاڑ دیے گئے ہوں۔ میوزیم میں آج بھی ان کے خالی فریم لٹکے ہوئے؟ جی، اسی جگہ، ایک مستقل یاد دہانی کے طور پر کہ یہاں کیا کھویا تھا۔ تو یہ کروڑوں ڈالر کی چوری آج بھی دنیا کے سب سے بڑے انسالوڈ جرائم میں سے ایک ہے۔ بالکل، مضمون تو یہی کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ امید کم ہو رہی ہے، لیکن کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ایف بی آئی مانتی ہے کہ شاید وہ فن پارے کہیں موجود ہیں، کسی پرائیویٹ کلیکشن میں، یا شاید تباہ ہو چکے ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی گارڈنر میوزیم ڈکیتی کی کہانی۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، ایک عجیب واقعہ جہاں منصوبہ بندی بھی ہے، افراتفری بھی، جرت بھی، اور شاید بے وقوفی بھی۔ جی۔
ہم نے دیکھا کیسے چور پولیس کا بھیس بدل کر آئے، نفسیاتی حربے استعمال کیے، کیسے ان کے انتخاب نے سب کو حیران کیا اور کیسے وہ اربوں روپے کا فن لے کر غائب ہو گئے۔ اور بنیادی سوال آج بھی وہی ہے، شاید پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ یہ چور کون تھے؟ کیا وہ خود ماہر تھے یا صرف مہرے؟ اصل مقصد کیا تھا؟ پیسہ، کوئی خاص چیز یا کچھ اور؟ اور وہ 13 فن پارے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا کبھی ملیں گے؟ اس واردات نے یقیناً دنیا بھر کے میوزیمز کو اپنی سیکیورٹی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا، اور یہ سبق دیا کہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ، لیکن انسانی کمزوری۔ ہاں، وہ گارڈ کا اعتماد جیتنا۔ جی، گارڈ کا اعتماد جیتنا، پروٹوکول توڑوانا، یہ ٹیکنالوجی کا نہیں، انسانی نفسیات کا کھیل تھا۔ جاتے جاتے ایک خیال جو مضمون سے ہی نکلتا ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ چوروں کو فن پاروں کی اصل قیمت کا اندازہ نہیں تھا، ان کا انتخاب بے معنی لگتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ڈکیتی کسی ایسے شخص یا طاقت کے کہنے پر ہوئی جس کی خواہشات عام منطق سے ہٹ کر تھیں؟ مطلب کون ہو سکتا ہے جو ریمبرانڈ کے ساتھ ایک غیر معروف چینی گلدان یا ورمیئر کے ساتھ نیپولین کا ایک چھوٹا سا جھنڈا چرانے کا کہے؟ کیا یہ کسی ایسے کلیکٹر کا کام تھا جس کی پسند بہت ہی ذاتی، بہت منفرد تھی؟ یا اس بے ترتیبی کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو ہم آج تک سمجھ نہیں پائے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔